بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز ہم نپولین ہل کے اس سوال سے کریں گے جس سوال کے جواب کے لیے نپولین نے اپنی زندگی کے 25 سال صرف کیے اور 20,000 کامیاب ترین لوگوں کی زندگی کا تجزیہ کیا اور ان 500 افراد کا انٹرویو کیا جنہوں نے ناکامی کو کامیابی میں بدلا تھا اور افلاس کی پستی سے امارات کی بلندی تک کا سفر طے کیا تھا۔ دوستو، وہ سوال یہ تھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کو کامیاب بنا سکتی ہیں؟ جی ہاں، وہ کیا چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کو کامیاب بنا سکتی ہیں؟ اپنی زندگی کے 25 سال صرف کرنے کے بعد آخر نپولین کو ایک ایسا سیکرٹ فارمولا ملا جس کو فالو کر کے لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگیوں میں کامیابی حاصل کی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ان اصولوں میں سے ایک اصول کو ڈسکس کریں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل آصف علی معین پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس سیریز کی نیکسٹ ویڈیو آپ کو آن ٹائم مل سکے۔ اب ہم ان اصولوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ خوشحالی کی طرف پہلا قدم ہے ڈیزائر، یعنی خواہش۔ سچی خواہش، پکا ارادہ اور حقیقی آرزو ہی اصل میں کامیابی کی غیر معمولی مثال ہیں۔ دوستو، آج کی دنیا ایک عالمی شہر کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ نئے خیالات، نئی طریقہ ہائے زندگی، نئی طرز تعلیم۔ ہم ماضی کے فرسودہ خیالات کی پرورش کر کے دوسری ترقی یافتہ قوموں کے شانہ بشانہ نہیں چل سکتے۔ ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو عملی ہوں، جن کا تخیل بلند ہو اور جو حیات انسانی کے بہترین معمار ثابت ہو سکیں اور اپنے لیے اور اپنے ہم وطنوں کے لیے خوشحال زندگی کا بہترین ماحول پیدا کرنا چاہتے ہوں۔ آج بھی اس انسان کے لیے جو خوش آئند خواب دیکھتا ہے، وسیع خیالی، علم و تدبیر نہایت ضروری ہیں۔ آج تنگ نظری کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ لوگ جو جدید خیالات سے گھبراتے ہیں وہ ترقی کی جانب پہلا قدم اٹھانے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی تجاویز مرتب کیجیے۔ اپنی تجاویز مرتب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ دوسروں کے اثرات میں آ کے اپنا سپنا، اپنا خواب توڑ نہ لیں۔ آپ کو چاہیے کہ ان قدیم رہنماؤں کی مثالیں اپنے سامنے رکھیں جن کے خوابوں نے ہی دنیا کو نئی تہذیب اور جدید طرز زندگی کی ساری عمدگیوں اور بہتریوں سے آشنا کیا۔ ہمارا کام اپنی قوتوں، اپنی پاورز کا بہتر اور صحیح استعمال ہے۔ اپنی قابلیت کی بازار میں صحیح اور حقیقی قدر تلاش کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ کولمبس نے ایک نامعلوم دنیا کا خواب دیکھا۔ اس نے اپنی زندگی کی کشتی سمندر میں ڈال دی اور ایک نامعلوم سرزمین معلوم کرنے میں کامیاب ہوا۔ جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اور جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے اور آپ کو اس پر بھروسہ ہے تو ضرور کیجیے۔ اپنے تخیل کو کام کرنے دیجیے۔ اعتراضات کی پرواہ نہ کیجیے، کیونکہ اعتراضات کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ ہر ناکامی کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ دوستو، ہنری فورڈ بھی ایک غریب اور غیر تعلیم یافتہ شخص تھا۔ اس نے ایک ایسی گاڑی کا تصور کیا جو بغیر گھوڑوں کے چل سکتی ہو۔ اس نے مواقع اور حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کیے بغیر جو اوزار اپنے پاس تھے انہی سے کام شروع کیا، اور آج ہم اس کے خواب کی جیتی جاگتی مثال دنیا کے ہر کونے میں دیکھتے ہیں۔ تھامس ایڈیسن نے ایک ایسے لیمپ کا خیال کیا جو بجلی سے چل سکے، اور جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا اس نے اس پر تجربات شروع کیے اور کچھ 10,000 ناکامیوں کے باوجود اپنے خیال کو روبہ عمل لانے میں کامیاب رہا، یہاں تک کہ اس کا خیال حقیقت بن گیا۔ دوستو، ایڈیسن کے متعلق ایک ایسی سچی کہانی جو محنت کی عظمت اور سیلف بلیف پر بیس کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایڈیسن کی، جو کہ بالکل سچی کہانی ہے۔ جس رات اپنی 10 سال کی محنت اور لگن کے بعد ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا، اس رات وہ بہت خوش تھا کہ اس نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدل دیا تھا۔ وہ سب کو بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو، میں جو کہتا تھا وہ اب ایک خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اس رات ایڈیسن نے اپنے ایک سائنٹسٹ دوست کو بھی اپنی اس انوینشن کے بارے میں بتایا، اور اس نے کس فارمولا کے تحت یہ بلب روشن کیا یہ بھی راز اسے بتایا۔ ایڈیسن بہت تھک چکا تھا، اسے یہ بھی یاد نہیں کہ وہ کب سے جاگ رہا ہے۔ وہ اپنے دوست کو بتا رہا تھا کہ اب میں کل اپنی انوینشن اپنے نام پہ رجسٹر کروا لوں گا اور ہمیشہ کے لیے بلب کا معجز بن جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ایڈیسن سونے چلا گیا۔ دوستو، اس کہانی میں ہمارے لیے کئی سبق موجود ہیں، جیسے ایڈیسن کے اٹھنے سے پہلے اس کے سائنٹسٹ دوست نے کیا، وہ ایڈیسن سے پہلے ہی رجسٹرار آفس پہنچ گیا اور ایڈیسن کی ایجاد اپنے نام رجسٹر بھی کروا لی۔ جب ایڈیسن اس آفس پہنچا کہ بلب کی ایجاد کو اپنے نام پر رجسٹر کروائے اور ہمیشہ کے لیے اس ایجاد کا معجز بن جائے، تو ایڈیسن کو پتا چلا کہ بلب ایڈیسن سے پہلے کوئی اور ایجاد کر چکا ہے اور بلب کی ایجاد کو اپنے نام رجسٹر بھی کروا چکا ہے۔ تب ایڈیسن کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے جلدی سے اس معجز کا نام جاننا چاہا، اور نام جان لینے کے بعد ایڈیسن کو بہت افسوس ہوا کہ اس کا دوست یہ کیسے کر سکتا ہے۔ ایڈیسن نے اس رجسٹرار کو سمجھانے کی کوشش کی تو رجسٹرار نے کہا، تم یہ مسئلہ کورٹ لے کر جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ پھر ایڈیسن نے اپنے دوست پر کیس کیا اور نہ صرف اس کو سزا دلوائی بلکہ اپنی ایجاد کو اپنے نام رجسٹر بھی کروا لیا۔ لیکن کمرہ عدالت میں ہونے والی بات چیت نے اس قصے کو امر کر دیا، جس میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ جج کے سوال کرنے پر جب ایڈیسن نے وہ فارمولا بتایا تو جج نے کہا، یہ طریقہ ہمیں
तुम्हारा दोस्त पहले बता चुका है, हम ये कैसे मान लें कि ये तरीका तुम्हारा है? तुम्हारे पास इसके अलावा बताने के लिए कुछ है तो बताओ, अदरवाइज अदालत का टाइम जाया नहीं करो। तब एडिसन ने जज से कहा, बेशक बल्ब को रोशन रखने के लिए जो तरीका मेरे दोस्त ने बताया बल्ब वैसे ही रोशन होगा, लेकिन इस बल्ब को मैंने 10 साल की मेहनत के बाद इजाद किया है और इन 10 सालों में ये बल्ब कई बार रोशन हुआ, लेकिन इसको मुस्तकिल रोशन रखने के लिए ये फाइनल फार्मूला है जो कि मैंने ही अपने दोस्त को बताया था। अब अगर ये बल्ब बंद हो जाए तो मेरे काबिल दोस्त के पास उस एक तरीके के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं, लेकिन अगर ये बल्ब बंद हो जाए तो मेरे पास 10,000 तरीके हैं इसको रोशन रखने के लिए, जो मैंने इसकी इजाद के दौरान सीखे। इसीलिए कहते हैं मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, वो कभी न कभी हमारे काम जरूर आती है।